بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ شوہر پر کس کا حق ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔ اس سلسلے میں سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، طارق المحاربی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے منبر پر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا، ید المعطی العلیٰ، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، وابدأ بمن تعول، اور دینے میں شروعات ایسے لوگوں سے کرو جن کی تم کفالت کر رہے ہو، امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، سب سے پہلے تمہاری ماں ہے، اس کے بعد تمہارے باپ ہیں، اس کے بعد تمہاری بہن ہے، اس کے بعد تمہارے بھائی ہیں، پھر ان میں جو سب سے زیادہ رشتے میں قریب ہوں ان کی تم کفالت کرو، ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری کفالت یا صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار ہماری والدہ ہے، دوسرے نمبر پر باپ کا درجہ آ جاتا ہے۔ گویا کہ ماں اور باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ پھر جب ایک آدمی شادی کر لیتا ہے تو بچوں کا درجہ آتا ہے، بیوی کا درجہ آتا ہے۔ اس طرح سے ماں باپ اور بیوی بچوں کے حق کی ادائیگی ہونی چاہیے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے بہن کا، بھائی کا، پھر اس کے بعد جو قریبی ہیں ان کا درجہ آئے گا، اور خاص طور پر قریبیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو بہت اونچا درجہ دیا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں آتا ہے، انہوں نے ایک شخص سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس میں خالہ ہے؟ برکیف تو خالہ کا درجہ آتا ہے۔ اس طرح سے خالہ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ البتہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کسی کا خاص احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر، مثال کے طور پر ہمارے چچا نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا اور ابھی ہمارے چچا نہیں ہیں، تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہم بھی احسان کا معاملہ کریں، کیونکہ احسان کو بھلانا بہت بڑی نمک حرامی ہے کہ ایک انسان جس کے اوپر احسان ہوا تھا اس احسان کو بھول جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی جن کے ساتھ میں دوستی تھی ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا گویا کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہماری کسی نے کفالت کی تھی، کسی نے ہمارا دیکھ ریکھ کیا تھا، تو اس کے جانے کے بعد ان کے بچوں کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا بھی ایک اچھا کام ہوتا ہے، اور یہ صلہ رحمی کا اچھا طریقہ ہے، خاص طور پر اگر وہ ہمارے رشتہ دار ہوں تو۔ بنیادی طور پر رشتہ داروں میں جو زیادہ قریب ہیں ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور صلہ رحمی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اثره فلیصل رحمه، کہ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت آئے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرے۔ عام طور پر کبھی کبھار اعتراض ہوتا ہے بیوی کی طرف سے، کبھی کبھار اعتراض ہوتا ہے گھر کے افراد کی طرف سے کہ فلاں کے ساتھ میں رشتہ داری کیوں نبھا رہے ہیں، یا فلاں کو کیوں زیادہ دے رہے ہیں، یا فلاں کے اوپر کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض بیجا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پر تو ظاہر میں تو لگتا ہے کہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن عجیب طریقے سے اللہ پاک دیتا ہے، اور روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی اللہ رب العالمین درازی عطا فرماتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کرنے سے نہیں چکنا چاہیے، اور جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو ترتیب یہی ہوئی کہ سب سے پہلے ماں حق رکھتی ہے، اس کے بعد باپ پہ، اس کے بعد دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی ماں باپ کے درجہ ہی میں ہیں۔ اس کے بعد ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں،
پھر خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے۔